ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ زیادہ صحیح احادیث موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو بات کہی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے کہی سمجھانے کے لیے کہی ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں، بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، اور لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر، یہ بات ہے، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے۔ میرے عزیز ایسی بات مت کرو، کنڈوں کی ایک نیاز ہے، مستحب عمل ہے، اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں۔ دیکھیے اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک چیز، کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت، چادر چڑھانا کہاں سے ثابت، مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے، توجہ آپ کی، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے، مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے، چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل، یعنی آپ دلیل 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 کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے اسکول جانا ہے، اور کہا اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے، دورے کے لیے جانا ہے کون سی اجازت دی؟ بات اجازت کی نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اجازت نہیں چاہیے۔ اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے، کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے مجھے دعوت دی نہیں آپ نے، لیکن بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ، ورنہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم نے دعوت تو دی نہیں، آپ زبردستی کے مہمان کیوں بنتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی۔ اب دعوت دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں گے کہ سید صاحب یہ بتائیں آپ کو کیا کیا پسند ہے، اس کی فہرست دو۔ آپ کو توجہ آپ کی، آپ کو کیا کیا پسند ہے اس کی فہرست دو۔ کتنی فہرست بنے گی؟ جے پور سے آ کر جانے کا وقت ہو جائے گا لیکن دعوت کا وقت نہیں آ پائے گا۔ یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، یہ پسند، کتنا ٹائم جائے گا؟ اب آپ کو پکانا کیا ہے؟ عقل مندی یہ تقاضا کرتی ہے آپ یہ پوچھیں آپ کو کس چیز سے پرہیز ہے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو کس چیز، کیا آپ نہیں کھاتے؟ میں نے بتا دیا یہ 3 چیزوں سے مجھے پرہیز ہے، نہیں کھاتا، تو 3 چیزوں کے علاوہ اب آپ کو کیا پتا چلا؟ 3 نہیں پکانا، باقی جو چاہے۔ صحیح؟ یہی ہے نا طریقہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب اللہ کو کیا پسند ہے اس کو کہتے ہیں جائز، اور کیا ناپسند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناجائز۔ تو پسند کی فہرست بنانا مشکل ہے، پسند کی فہرست بنانا، ارے جب میری پسند کی فہرست بندہ ہو کر بنانا مشکل ہے تو اللہ کی پسند کی فہرست بنانا کوئی آسان ہوگا؟ کوئی آسان ہوگا؟ جب بندے کی پسند کی فہرست کی حد نہیں تو خدا کی فہرست کی جو پسند کی فہرست ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ کون پڑھے گا؟ کون سمجھے گا؟ کون معلوم کرے گا؟ تو اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے، میز پر بیٹھ کر 4 لوگوں نے اسلام گڑا نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے آپ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب آپ کو پسند ہے۔ کس کلر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سب کلر پسند ہے۔ کس مشروب کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے، اس کے علاوہ سارے
مشروب پسند ہے، کس شہر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سارے شہر پسند ہے، بلا تمثیل اللہ کی پسند کو جائز کہتے ہیں، اللہ کی ناپسند کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی پسند کی فہرست نہیں اتاری، بلکہ اللہ نے بتا دیا یہ مجھے ناپسند ہے، تو اللہ نے ناجائز کی فہرست بیان کر دی۔ اب آپ کو بھی ایک پتہ کرنا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز، تو جائز کی فہرست میں مت ڈھونڈا کرو، ناجائز کی فہرست میں ڈھونڈا کرو۔ جو ناجائز کی فہرست میں ہے بس وہی ناجائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب جائز ہے، جو ہے وہ سب جائز ہے۔ انگوٹھا چومنا جائز، کیونکہ ناجائز کی فہرست میں نہیں ہے۔ اگر ہے مجھے بتاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں سنیوں کی طرف سے، چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں سنیوں کا، پوری سنیت سے انگوٹھے چومنا نہیں بند کروا دیا تو پھر کہنا، لیکن شرط ایک ہے، ناجائز کی فہرست میں دکھا دوں، لیکن مجھے یقین ہے، یہ یقین ہے 500 مرتبہ مر کے زندہ ہو جاؤ گے، پھر بھی ناجائز کی فہرست میں انگوٹھے چومنے کا ذکر نہیں دکھا سکتے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے کن چیزوں کو، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز۔ جس بارے میں قرآن چپ ہو اس کے متعلق تم کلام نہ کرا کرو، قریدہ نہ کرو، قریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات دور نکلی، لیکن بات آپ کے سمجھ میں آ تو گئی ہوگی نا۔ اب لوگوں کو چاہیے کرنے کا ثبوت نہیں، منع کا ثبوت ڈھونڈو۔ منع ہے تو ٹھیک ہے، لے آؤ، اچھی بات ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شادی دے آؤ، تیری مراد پوری ہوگی، تیری بھی مراد، کلمہ پڑھ تیری مراد پوری ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والوں کی مراد پوری ہوتی ہے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر مراد پوری کرنا چاہتے ہو تو کلمہ شریف زیادہ پڑھا کرو، کلمے کا ورد کیا کرو، مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کہا تیری مراد بھی پوری ہوگی، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا سن، بتاؤں تجھے کیا ہے؟ کہا سن، ایک مورت ہے، ایک مورت ہے، پتھر کی مورت، جو بہت سلیقے سے تراشی ہے سنگ تراش نے، اور اس کو دیکھ کر تو اس پر شیدا اور فدا ہے۔ دن بھر یہاں کھڑا رہتا ہے، اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو رات کو جا کر کے اس بت خانے میں اس مورتی کے پیروں کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے کلام تو کر۔ روتا رہتا ہے لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی۔ تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تو نے کلمہ پڑھا، اگر تو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔